کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحیفے بھی نازل کیے کہ جتنی کتابیں ہیں ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد اگلا جو ایلیمنٹ ہے اور اگلا جو فیتھ ہے، جو ہمارے عقائد کے ایک پورے سٹرکچر کا حصہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے جی کتابوں کے اوپر، کتب کے اوپر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ ہم جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کتابوں کے بارے میں 3 بہت اہم باتیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل کردہ کتب ہیں، جو ریویلڈ بکس ہیں اور جو ڈیوائن بکس ہیں، ان کے بارے میں ہمارا ماننا ہے کہ وہ 4 ہیں، اور ان کے ریسیپینٹس بھی ہمیں معلوم ہیں کہ اللہ رب العزت نے زبور کو نازل کیا داؤد علیہ السلام پر، تورات کو نازل کیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انجیل کو نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور فائنلی قرآن کو نازل کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ 4 ریویلڈ بکس ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحیفے بھی نازل کیے ہیں۔ آپ ان کو چھوٹی کتابیں کہہ لیں، کچھ کتابچے کہہ لیں، رسالے کہہ لیں، وہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو دیے ہیں، ملٹیپل تعداد میں دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ملے، شیث علیہ السلام جو آدم کے بعد آئے ان کو ملے، نوح علیہ السلام کو بھی ملے، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو صحیفے ہیں ان کی تعداد 104 ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو ٹوٹل صحیفے 104 اکارڈنگ ٹو ون ٹریڈیشن، اور کتابوں کے بارے میں تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ 4 کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات کتابوں کے بارے میں ہمیں سمجھنی ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہیں ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، مگر جس طریقے سے اللہ نے نازل کی تھیں ہمارا ان کتابوں کے اوپر ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم اگلے سیشن میں ڈسکشن الگ سے کریں گے کہ قرآن کے بارے میں ہم کیا عقائد رکھتے ہیں، تو قرآن تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر جو ہمارے عقائد ہیں وہ الگ جگہ۔ باقی 3 کی جو میں بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتابیں جب نازل ہوئی تھیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوئی تھیں، انبیاء نے ان کو جیسے کنوے کیا، جو اس کے اسپیسیفک ریسیپینٹس تھے انہوں نے ویسے ہی کنوے کیا جیسے اللہ رب العزت نے نازل کی تھیں، اور ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ مگر اس کے بعد جو قوموں نے کیا، جو ان کے لوگوں نے کیا، اس کے اندر تحریفات کیں، اس کے اندر ایڈیشنز کیں، اپنی من مانی کی سبٹریکشنز کر لیں، جو دل کیا حکم ماننے کا اس کو تسلیم کر لیا، جو مشکل لگا اس کو اپنی کتاب سے ہی نکال لیا۔ یہ جو بات میں ایڈیشنز یا سبٹریکشنز ہوئی ہیں، یا پھر جو کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، جو چینجز ہوئی ہیں، اور آج جس صورت میں وہ کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان کو جو آج آپ کو یہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ زبور تو مجھے نہیں معلوم اس کا ہے، میری معلومات کے مطابق وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، اس کا اب کوئی وجود ہی نہیں ہے، مگر تورات آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ انجیل بہت ایزیلی اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ ہمارے ملک میں اچھی ویلی کی عیسائی برادری ہے، ان کے گھروں سے بھی آپ کو مل جائے گی، ان کے چرچ سے بھی آپ کو مل جائے گی، ویسے کسی بک سٹور پہ آپ کو مل جائے گی۔ تورات کے بھی نسخے تلاش کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، مل جائیں گے۔ مگر یہ جو آج جس صورت میں ہمارے پاس ہیں، ان کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ اس کے احکامات بالکل بدلے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کے ہیں، لوگوں نے اس کے اندر چینجز کی ہیں اور کب سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ اتنی زیادہ ڈاؤٹس کریٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور ایمان لے کر آتے ہیں کہ جب اللہ نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی، وہ اللہ ہی نے کی، کسی اور نے نہیں کی، اور وہ اللہ کی طرف سے ہی تھیں، وہ اللہ کی ہی تھیں، ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ انبیاء نے ان کو جیسے کنوے کیا وہ ویسے ہی کنوے کیا جیسے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور اب جس پوزیشن میں ہمارے پاس، جس سچویشن میں ہمارے پاس وہ ہیں، ہم ان کے اوپر یہ ایمان نہیں لے کر آتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان کتابوں کی تعداد ہمیں معلوم ہی ہے، مگر ان کے بارے میں ہم کہتے کیا ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایک ایڈیشنل میں اور آپ سمجھ لیں کہ اگرچہ ہم ان کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، مگر جو کچھ بھی ہے ایک مذہب کی، ایک دین والوں کی، ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی یہ محترم چیز ہے، ان کی مقدس کتاب ہے، اس کا وہ احترام کرتے ہیں، تو ہم بھی احترام کرتے ہیں، مگر ہم اس کے احکامات نہیں لیتے، ہم اس کو اللہ کی طرف سے نہیں کہتے، چونکہ اب اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ مگر کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں، تو ہم ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، یا اس کی گستاخی کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی غلط چیز کرتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کا بالکل نہ ہم اس کے
دعوت دیتے ہیں اور نہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کوئی اگر کرتا بھی ہے تو اس کو ہم ہمیشہ کنڈیم ہی کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی نہیں ہے، اس طریقے سے ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو کتابوں کے بارے میں یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، اسی طریقے سے ان کتابوں کو سمجھنا ہے۔ باقی قرآن کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور ہماری دی اونلی بک ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو ہم مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔